نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، سورہ نساء کی آیت نمبر 72 اور 73 اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَ، بے شک تم میں وہ گروہ بھی ہے جو ضرور تاخیر کرے گا۔ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِیبَةٌ، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچ جائے، قَالَ، تو وہ کہے گا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا، کہ اللہ نے مجھ پر انعام کیا کہ میں جنگ میں ان کے ساتھ نہیں گیا۔ آیت نمبر 73 میں فرمایا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں اللہ کا فضل یعنی مال غنیمت مل جائے، لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَّوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي، تو وہ ضرور اس طرح کہے گا گویا کہ تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی ہی نہ تھی۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، کاش میں بھی ان کا ساتھ ہوتا تو بڑی کامیابی حاصل کر لیتا۔ ان دونوں آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کا ذکر کیا، کیونکہ پچھلی آیت میں جہاد کا ذکر ہے کہ اللہ جہاد کی ترغیب دے رہا ہے مسلمانوں کو۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، اپنی حفاظت کا سامان لے لو اور پھر دشمن کی طرف الگ الگ دستوں میں یا سارے مل کے روانہ ہو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتلایا کہ تمہارے درمیان منافق بھی ہیں اور بزدل کمزور ایمان والے بھی ہیں۔ دو لوگوں کا تذکرہ کیا اس دو آیتوں میں۔ سب سے پہلے منافقوں کا کیا۔ منافقوں کو تو جہاد میں کوئی دلچسپی نہیں ہے، کیونکہ ان کا اسلام سے اور مسلمانوں سے محبت والا کوئی رشتہ نہیں ہے، اور جو بزدل کمزور ایمان والے لوگ ہیں
مایوس نہیں کرے گا، ان کے ساتھ بالکل اسی طرح برتاؤ کرے گا جس طرح اللہ اپنے مقرب بندوں کے ساتھ کیا کرتا ہے جو اس کے انعام یافتہ ہیں۔ تو فرمایا یہ ان کے لیے دو خوشخبریاں ہیں، جو اللہ کی راہ میں اپنے آپ کو بیچ ڈالتے ہیں، اپنی زندگی فروخت کر دیتے ہیں اور اسلام کے لیے وقف ہو جاتے ہیں۔ دو خوشخبریاں ہیں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو اللہ ان کو اپنا دیدار کروائے گا، اور اگر وہ شہید نہیں ہوئے اور مغلوب ہو گئے تو اللہ پھر بھی ان کو اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو دو خوشخبریاں ہیں، اگر کوئی میدان جنگ سے بچ بھی گیا، زخمی ہوا لیکن شہید نہیں ہوا، اللہ پھر بھی اسے آخرت میں اجر عظیم عطا کرے گا، اس بنیاد پر کہ اس نے جہاد میں حصہ لیا تھا۔ اور اگر وہ شہید ہو گیا، لڑتے لڑتے اللہ کی راہ میں مار دیا گیا، تو پھر اللہ قیامت کے دن اسے اپنا دیدار بھی عطا کرے گا۔ تو پچھلے درس میں نے یہ بات کی تھی کہ شہید کی ذات وہ واحد ذات ہے جو دنیا میں بھی اللہ کا دیدار کرتا ہے، آخرت میں بھی اللہ کا دیدار کرتا ہے۔ کتنا بڑا انعام ہے کہ جب بوقت شہادت اس کی شہادت کا وقت آتا ہے تو میرے آقا فرماتے ہیں چونٹی کے کاٹنے کے برابر اسے تکلیف ہوتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کے سامنے اللہ کی قدرت کے جلوے نمایاں ہو جاتے ہیں، اللہ اور اس کے درمیان سارے حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں، اللہ اور اس شہید کے درمیان پھر کوئی حجاب، کوئی پردہ نہیں رہتا، وہ براہ راست اللہ کے حسن کا دیدار کرتا ہے، پھر اس حسن میں غرق ہو جاتا ہے۔ اس لیے اس کے جسم پر برچیاں چلیں، نیزوں کی بارش ہو، اسے کچھ خبر نہیں رہتی۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے پھل کی بجائے اپنی انگلیاں کاٹ لیں، لیکن ان کو درد کا احساس تک نہ ہوا، اور جو اللہ کے حسن کا دیدار کر لے اس کے جسم پر کوئی تکلیف کیسے اثر کر سکتی ہے؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا اگر کوئی بچ جائے پھر بھی ہم اسے انعام دیں گے، اور اگر وہ شہادت کے منصب پر فائز ہو جائے تو پھر اس سے سب سے بڑا انعام دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما